کا دستور، دین نبی کا دستور، کتاب اللہ کا منشور، اہل حدیث کے دو اصول، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ اس کے بعد کی حدیث الحدیث الحادی والعشرون عن ابی عمرو وقیل ابی عمرة سفیان بن عبد الله قال قلت یا رسول اللہ قل لي في الاسلام قولا لا اسأل عنه احدا غيرك قال قل آمنت بالله ثم استقم رواہ مسلم۔ حضرات، اربعین نوویہ کی 21ویں حدیث جس کے راوی ابو عمرو سفیان بن عبد اللہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں میں نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے پوچھا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دین کے سلسلے میں، اسلام کے سلسلے میں مجھے ایک بات کی وصیت کر دیجئے، ایسی بات، ایسی جامع بات، اب اس کے بعد مجھے کسی اور سے کسی نصیحت پوچھنے کی ضرورت نہ محسوس ہو، ایسی بات بتا دیجئے اگر میں اس پر عمل کر لوں میں جنت میں چلا جاؤں۔ نبی علیہ السلام نے جامع نصیحت کرتے ہوئے کہا، قل، اے سفیان کہو میں ایمان لے آیا اللہ پہ، ثم استقم، پھر اس پہ ڈٹ جاؤ، پھر اس پر ثابت قدم رہو، تم جنت پہ چلے جاؤ۔ حضرات، اس حدیث کے راوی ہیں سفیان بن عبد اللہ۔ راوی حدیث کا مختصر تعارف یہ ہے، آپ کا نام سفیان بن عبد اللہ بن ابی ربیعہ الثقفی ہے، آپ کی کنیت ابو عمرو ہے یا ابو عمرہ ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت میں سفیان بن عبد اللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو طائف کے صدقات وصول کرنے پر مامور کیا تھا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت میں حضرت عثمان بن ابی العاص کو جب طائف کے گورنری سے معزول کر دیا تو اس کے بعد عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے طائف کا گورنر حضرت سفیان بن عبداللہ کو بنایا تھا، طائف کا گورنر منتخب کیا تھا، اور اس طرح سفیان بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مختصر سی مدت تک طائف کے گورنر متعین تھے اور طائف کے امارت کو آپ نے سنبھالا تھا۔ آپ کی مرویات کے سلسلے میں یہ بات آئی ہے کہ بہت کم روایتیں آپ کی ہیں جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا اور لوگوں تک پیش کیا۔ 5 حدیثیں ہیں آپ کی، 5 حدیثیں ہیں جو نبی علیہ السلام نے سے آپ نے روایت کیا ہے۔ جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی، قل لی فی الاسلام قولا لا اسأل عنہ احدا غیرک او بعدک، اس حدیث کے مقام اور مرتبے سے متعلق امام ابی جو صحیح مسلم کے شارح ہیں کہتے ہیں، صحیح مسلم کی شرح میں، کان من جوامع صلی اللہ علیہ وسلم لأنه اجمل فیہ ما فصلہ فی 23 سنہ، بہت جامع ترین قول ہے اس حدیث کے مقام اور مرتبے سے متعلق۔ کہتے ہیں امام ابی رحمہ اللہ، الابی کہتے ہیں کہ یہ حدیث پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جامع ترین کلمات میں سے ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس مختصر سی حدیث میں آپ کی پوری زندگی کے تعلیمات کا خلاصہ پیش کیا ہے۔ کتنی بڑی بات کہہ دی، صراحت کے ساتھ کہا، پیارے نبی نے اپنے نبوت و رسالت کے 23 سالہ زندگی میں امت کو جو تعلیمات پیش کی ہیں ان تمام کی تمام تعلیمات کا خلاصہ پیارے نبی نے صرف ایک حدیث میں بیان کر دیا ہے مجمل طور پر۔ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حدیث کا کیا مقام ہے۔ اس حدیث میں آپ جتنا زیادہ، دیکھو امام ابی کے بقول، آپ اس حدیث پہ جتنا زیادہ غور کرتے جائیں گے، جتنا زیادہ غور و خوض اور سمجھتے جائیں گے حدیث کو، اس قدر اس حدیث کے اندر علم کے خزانے ملیں گے، پیارے نبی کی زندگی کی تعلیمات کا خلاصہ آپ کو ملے گا۔ اس حدیث کی شرح سے متعلق آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھنا ہے۔ سفیان بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی سے کہا، یا رسول اللہ قل لی فی الاسلام قولا، دیکھو اسلام کے بارے میں
اسلام کے بارے میں، دین کے بارے میں، شریعت کے بارے میں ایک بات بتلا دیجئے مجھے، یعنی ایک بات کی وصیت کر دیجئے، نصیحت کر دیجئے، ایک بات، یعنی ایسی بات جامعا لمعانی الاسلام واضحا فی نفسه بحیث لا يحتاج الى تفسیر غیرک اعمل به واکتفی به. یہ شرح علماء نے کیا ہے، یعنی ایسی ایک بات بتلائیے جو اسلام کے سارے معانی و مفاہیم کو جمع کیے ہوئے ہو، وہ اتنی واضح بات ہو کہ اب آپ کے کہہ دینے کے بعد مزید مجھے اس حدیث کی تفسیر و تشریح کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت محسوس نہ ہو. اتنی واضح بات مجھے بتلا دیجیے اور میں اس پر عمل کر لوں، اس پر اکتفا کر لوں تو مجھے جنت نصیب ہو جائے. اللہ اکبر، کتنا پیارا سوال تھا نا صحابی کا، کتنا پیارا سوال تھا. دیکھو ایک بات بتاؤ، جامع عمل کر لوں جنت مل جائے. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو جوامع الکلم دیا گیا تھا نا آپ کو. نبی علیہ السلام نے کہا قل آمنت باللہ ثم استقم. پیارے نبی نے بھی جواب کیسے دیا؟ صحابی جیسے چاہتے تھے ویسے ہی جواب دیا، بالکل مختصر جواب اور انسان کی نجات کے لیے کافی و وافی جواب. آپ نے فرمایا قل اے سفیان کہو آمنت باللہ، میں ایمان لے آیا، ثم استقم، پھر اسی پہ ڈٹ جاؤ، استقامت کے ساتھ قائم رہو. اچھا میں آپ کے سامنے بتانا چاہتا ہوں، یہاں آمنت باللہ اللہ کے نبی نے کہا کہو آمنت باللہ، میں ایمان لے آیا. یہ ایمان جو ہے نا، اللہ پہ ایمان باللہ کا تذکرہ یہاں پہ اللہ کے نبی نے کہا ایمان باللہ. ایمان باللہ کا صحیح مفہوم یہی ہے کہ یہاں ایمان باللہ سے مراد ایمان کے جو 6 ارکان ہیں وہ سب کے سب اس میں شامل ہیں. اللہ کے نبی کی وصیت کا مطلب اللہ پر ایمان لاؤ، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، اور تقدیر کی اچھی و بری تقدیر پر، یوم آخرت پر. ایمان کے جو 6 ارکان بتائے گئے ہیں ان 6 ارکان پر ایمان لے آؤ. کیسے؟ صرف زبان سے نہیں، دل کے اعتقاد کے ساتھ اور زبان کے اقرار کے ساتھ، اس کے ساتھ ساتھ 6 ایمان کے ارکان کے تقاضوں کو بھی اپناؤ. اعمال اعضاء اور جوارح سے، دل سے بھی ایمان لانا ہے، زبان سے بھی اقرار کرنا ہے، اور اعضاء اور جوارح سے ایمان باللہ کے تقاضوں جس کو عمل صالح ہم کہتے ہیں اس کو اختیار کرنا. اور ساتھ میں یہاں آمنت باللہ کا مطلب یہ بھی ہے اسلام کے جو 5 ارکان بتلائے گئے ہیں، جو ظاہری اعمال ہیں، ان چیزوں کو بھی اپناؤ، ان چیزوں کو بھی اختیار کرو، ان چیزوں پر بھی عمل کرو. حضرات آپ کو معلوم ہونا چاہیے یہ اصول ہے. دیکھو جہاں کہیں بھی صرف ایمان کا ذکر آتا ہے نا تو وہاں ایمان سے مراد ایمان کے 6 ارکان بھی ہوتے ہیں، اسلام کے 6 ارکان بھی ہوتے ہیں، دونوں مراد ہوتے ہیں. یعنی ایمان کا اطلاق ظاہری اعمال پر بھی ہوتا ہے اور باطنی اعمال پر بھی ہوتا ہے. تو آمنت باللہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لانا ہے، یہ اصل ہے سارے ایمانیات کی، اور ساتھ میں ایمان کے دیگر جو ارکان ہیں اس پر ایمان لانا ہے، دل سے، زبان سے اور اعضاء اور جوارح سے عمل صالح کو کرنا ہے. یہی ایمان کی تفسیر ہے، اہل سنت والجماعت کی معتبر تفسیر ہے، معتبر تعریف ہے. اور اسی طرح اسلام کے ارکان کو بھی لانا ہے، بجا نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے اور دیگر جتنے بھی ظاہری اعمال ہیں ان تمام اعمال کو بجا لانا یہ آمنت باللہ کی تفسیر میں شامل ہے. ٹھیک ہے، ہم نے ارکان الاسلام کو سمجھ لیا، ارکان الایمان کو ہم نے جان لیا، ایمان لے آیا اس پہ، اس کو زبان سے ہم نے اقرار کر لیا، اس پر ہم عمل کر رہے ہیں. اس کے بعد صرف اتنا ہی کافی ہے نہیں، ثم استقم، پھر اس پہ ڈٹ جاؤ، ثابت قدم رہو. ثابت قدم رہنے کا کیا مطلب ہے؟ استقامت کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اس پر جم جائے. ایسا نہ ہو کہ ایک مدت پر ایمان تھا اللہ پہ، بعد میں چل کر مرتد ہو گیا. ایسا نہ ہو ایک مدت پر 5 وقت کی نمازیں پڑھ رہا تھا، نمازیں چھوڑ دیا. ایسا نہیں ہے کہ 1 سال روزے رکھ لیا، 1 سال روزے چھوڑ دیا. ایسا نہیں ہے کہ 1 سال زکوٰۃ دے دیا، 1 سال زکوٰۃ ادا نہیں کیا. ایسا نہ ہو کہ ایک نماز پڑھ لیا فجر کی، ظہر چھوڑ دیا، عصر پڑھ لیا تو مغرب چھوڑ دیا. نہیں،
ثم استقم، پھر اس پر مداومت اختیار کرو، ایسی مداومت اختیار کرو کہ ہمیشہ تمہاری زندگی میں ایمان باللہ جھلکتا رہے، ایمان باللہ کی جو تفسیر ہے وہ تفسیر تمہاری زندگی میں نظر آتی رہے، یعنی ایمان باللہ کی تفسیر تم ہمیشہ اپنی زندگی میں لے آؤ، یہ ہے استقامت کا مطلب۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے استقامت کی تعریف یا استقامت کا مفہوم بتاتے ہوئے کہا لزوم الطاعات وترک المنہیات، لزوم الطاعات وترک المنہیات، کیا مطلب؟ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو لازم پکڑ لینا، ہمیشہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا۔ صرف رمضانی مسلمان بن گئے، رمضان چلا گیا پھر عمل صالح سے دور ہو گئے، نہیں، یہ استقامت نہیں۔ استقامت یہ ہے کہ ہر وقت، ہر زمانے میں، ہر حالت میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو لازم پکڑ لینا، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے منع کیا ہے ان چیزوں سے رک جانا، ہر وقت، ہر جگہ، ہر حالت میں مداومت اختیار کرنا ان چیزوں پر، اس میں انقطاع نہ ہو، اس میں سستی نہ ہو، کاہلی نہ ہو، یہ استقامت۔ میرے بھائیو، قل آمنت باللہ ثم استقیم، میں نے جو تفسیر آپ کے سامنے ذکر کی ہے، بالاختصار ذکر کی ہے، اگر اس ناحیے سے آپ دیکھیں گے تو اسلام کی ساری تعلیمات اس حدیث کے اندر پیارے نبی نے جمع کر دیا ہے۔ اس حدیث سے حاصل ہونے والے بہت سارے فائدے ہیں۔ سب سے پہلا فائدہ، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین کی حرص اور تڑپ کا اندازہ ہوتا ہے کہ صحابہ کرام دین سیکھنے کے سلسلے میں، خیر کو حاصل کرنے کے سلسلے میں، جنت کو حاصل کرنے کے سلسلے میں صحابہ اکرام کو کتنی زیادہ تڑپ ہوا کرتی تھی، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں سفیان بن عبداللہ کے سوال سے۔ دوسرا فائدہ اس حدیث سے جو معلوم ہوتا ہے کہ سفیان بن عبداللہ کی عقل، آپ کی فہم و فراست، آپ کے کمال کا پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو کیسے عقل دی تھی، آپ کو کیسی ذہانت اللہ تعالیٰ نے دیا تھا، آپ کتنے چالاک صحابی رسول تھے، کہ آپ کا سوال کتنا ذکی تھا، آپ کا سوال کتنا جامع ترین سوال تھا۔ اس سے صحابی رسول کے عقل، آپ کی فہم و فراست اور آپ کی چالاکی اور آپ کی چالاکی کا پتہ چلتا ہے۔ حضرات، تیسرا بڑا اہم فائدہ اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایمان باللہ سے یہاں مراد، میں نے کہا ایمان کے 6 ارکان شامل ہیں، اسلام کے ارکان شامل ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول نے جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا ہے وہ تمام چیزیں ایمان باللہ میں شامل ہیں، اور اللہ رب العالمین نے جن چیزوں سے روکا ہے ان تمام محرمات سے اپنے آپ کو بچا لینا، یہ بھی ایمان باللہ میں شامل ہے۔ اور ساتھ میں یہ بھی ایمان باللہ میں شامل ہے کہ آدمی ایمان کو اپنے دل سے بھی تصدیق کرے، زبان سے اقرار کرے، اعضاء اور جوارح سے عمل صالح کو کرے، اور اس پر جم جائے، مداومت اختیار کرے۔ یہ چیزیں ہر مسلمان کے لیے ضروری ہیں، واجب ہیں۔ یہ نقطہ، یہ فائدہ اس حدیث سے ملتا ہے۔ چوتھا فائدہ اس حدیث سے جو ملتا ہے وہ یہ ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعتوں کو لازم پکڑے رہنا، اللہ اور اس کے رسول کی حرام کردہ چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لینا، اس طریقے سے موت تک آدمی اس عمل کو انجام دیتے رہنا، اس پر جمے رہنا استقامت کے ساتھ، یہ اصل استقامت ہے، یہ اصل استقامت ہے۔ پانچواں فائدہ اس حدیث سے حاصل ہونے والا یہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین تعلیم کا ایک پہلو ہم کو ملتا ہے۔ جیسے سوال کرنے والا ہوتا، سائل جیسا سوال کرتا، اسی حساب سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب بھی دیتے۔ تو لہٰذا ایک مفتی کے لیے، ایک جواب دینے والے کے لیے یا تعلیم دینے والے کے لیے، چاہے وہ مدرس ہو، معلم ہو، مفتی ہو، اس کے لیے ایک سبق اس میں دیا گیا کہ سامنے والا جس مستوی کا ہے، جتنی باتیں وہ سمجھ سکتا ہے یا جس حساب سے اس کا سوال ہے، اسی حساب سے اس کا جواب بھی ہونا چاہیے۔ سامنے والا پڑھا لکھا ہوتا ہے، شارٹ میں اگر بیان کر دیں گے تو وہ سمجھ جائے گا، اسی حساب سے آپ کا جواب بھی مختصر ہونا چاہیے۔ بسا اوقات سامنے والا ایسا ہوتا ہے کہ اختصار سے کام نہیں چلے گا، تھوڑا تفصیل بیان کرنا، اسی حساب سے اس کا جواب ہونا چاہیے۔ سائل جیسا ہے اسی حالت کے حساب سے جواب دے دینا چاہیے۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے منہج اور طریقہ رہا ہے۔ حضرات، چھٹا فائدہ اس حدیث سے حاصل ہونے والا یہ ہے
کہ ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے، اچھی بات ہے اس کے لیے کہ وہ بیکار قسم کے سوالات نہ کرے، بیکار قسم کے ایسے سوالات نہ اس کو دنیاوی اعتبار سے فائدہ پہنچا سکتے، نہ دین کے اعتبار، لا یعنی سوالات، ایسے سوالات نہ کرے۔ سوال کرے تو اچھا، صرف اچھا نہیں، جامع ترین سوال، ایسا سوال ہو کہ اس کے جواب میں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں سمیٹی ہوئی ہوں۔ ایسا سوال کرے جو جامع ترین سوال ہو، اس سوال کے نتیجے میں جو جواب آئے گا نا، وہ جواب دنیا اور آخرت کی بھلائیوں کا مجموعہ ہو، بھلائیوں کو سمیٹے ہوئے ہو۔ اس طرح کے جامع ترین سوالات کرنا چاہیے، بیکار قسم کے سوالات نہیں ہونا چاہیے، بالکل واضح سوالات ہوں اور جامع ترین سوالات ہونا چاہیے۔ اس حدیث سے حاصل ہونے والا ایک اہم قاعدہ جو علماء نے مستنبط کیا ہے وہ اصلاح کے باب میں ہے، نفس کی اصلاح ہو یا دوسروں کی اصلاح ہو۔ کہتے ہیں الاستقامت شاملۃ للنیات والاقوال والاعمال، استقامت نام ہے نیتوں میں استقامت کو اپنانے کا، اقوال میں استقامت کو ملحوظ رکھنے کا، اور اعمال میں استقامت کو ملحوظ رکھنے کا۔ قاعدے کا سادہ سیدھا مطلب یہ ہے کہ جو عمل دل سے متعلق ہو، انسان جیسے محبت ہے، تعظیم ہے، اخلاص ہے، توکل ہے، یہ سب دل سے ہونے والے اعمال ہیں، عبادتیں، یا زبان سے ہونے والے اعمال ہوں، تسبیح ہے، قرآن مجید کی تلاوت ہے، وغیرہ وغیرہ، یا انسان کے اعضاء اور جوارح سے پیش آنے والے اعمال ہوں، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ وغیرہ وغیرہ۔ یہ تینوں قسم کے جو اعمال ہیں، ان تمام کے تمام اعمال میں ایک بندے کو چاہیے کہ وہ استقامت کو اپنائے۔ نبی کا دستور، دین نبی کا دستور، کتاب اللہ کا منشور، اہل حدیث کے دو اصول، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔